بخاری صاحب امریکہ کے جو جتنے بھی وزیر ہیں وہ سیلف ڈیکلیریشن آف وکٹری بھی کر رہے ہیں, ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. بخاری صاحب ان کے وزیر جنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, وچ شوز کہ کون سی سائڈ جیت رہی ہے اور کون سی ہار رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سخت اعتراض ہے آپ کے ابتدائیے پر. آج آپ نے یو ٹرن کا ٹائٹل ٹرمپ کو دے دیا فار گاڈ سے, کہ تو ہمارے ایک لیڈر کا ٹریڈ مارک ہے. نہیں مگر یہ تو ہمارے ایک لیڈر کا ٹریڈ مارک ہے, آپ نے یہ ٹائٹل ان کو ایسے ہی سپوز کر دیا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو جن کا ٹریڈ مارک ہے یہاں پر ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے, ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کے دیکھیے ایک دن کے اندر جنگ بند ہو جائے گی. تو وہ پتہ نہیں ہمارے والے جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس کو سیریسلی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں, کہ انہوں نے دعویٰ ہی کر دیا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, آ جائیے جناب, بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یو ٹرن تو اب چھوٹا پڑ گیا ہے. جتنی برق رفتاری سے وہاں اپنی پوزیشن چینج کی جا رہی ہیں. دیکھیے آج کل نا مجھے یوں لگتا ہے جیسے امریکہ کے اندر برقوں کا ایک ٹورنامنٹ اور ورلڈ کپ چل رہا ہے. ہاں جی میں بالکل اس لیے آپ کو بالکل سیریسلی کہہ رہا ہوں, میں ٹیک می سیریسلی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے یہ جنگ 3 دن کے بعد جیتنے کا اعلان کر دیا تھا اور ابھی تک گچی پھنسی ہوئی ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے انہوں نے پچھلے سال جو جون میں جنگ ہوئی تھی اس کے اختتامیہ پر خود ہی سیز فائر کر لی اور پھر یہ کہا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام نیست و نابود کر دیا ہے, اب ان کو 10-12 سال لگیں گے اس کو دوبارہ شروع کرنے میں. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی بالکل یاد ہے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو 1 ہفتے میں اس نے ایٹم بم بنا لینا تھا. وہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. تو ایک تو یہ بات بہت یعنی تکلیف دے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑھ کے مار کے اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا بیوقوف اگر بن رہی ہوتی تو یورپ اب بھی ان کے ساتھ ہوتا. ان کو ان کی بڑھ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے دیکھ لیا, وہ اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. خالی کھلی بڑھ کے مارنا ٹرمپ کے حوالے سے تو واپسی بات ہو گئی ہے نا, سب کو پتا بونگیاں مارتا ہے اور بڑھ کے مارتا ہے. لیکن اب اس ٹورنامنٹ میں 2 اور کریکٹر شامل ہو گئے ہیں. ایک تو یہ جس کا آپ نے ابھی شاٹ دکھایا ہے, یہ پیٹ ہیگزٹ جو ہیں, یہ ان کے پہلے وزیر دفاع تھے, اب وزیر جنگ بن گئے ہیں, ٹائٹل چینج ہو گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بے تکی چھوڑ رہے ہیں, ہوا میں چھوڑ رہے ہیں. یہ اگر ایران نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے, اگر ایران نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. وہ بھائی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے آپ یہی کہہ رہے ہیں, یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے, یہ نہ کیا تو یہ کر دیں گے. ہوا تو آپ سے ابھی تک کچھ نہیں ہے. ایران تو جنگ میں کھڑا ہے. اگر آپ کی بڑکوں پہ جائیں تو پھر تو یہ بات 2 3 4 5 6 دن تو بہت بات ہے, گھنٹوں میں ختم ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر جنگ فرماتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں جنگ میں ایران کے لیے وہ فیصلہ کن ہوں گے اور ایران کچھ نہیں کر سکے. خود ہی ایزیوم کیا ہے انہوں نے, خود ہی ایک بیان جاری کیا ہے, اس کا جواب بھی دے دیا انہوں نے کہ آنے والے دن ایران کے لیے سخت ہوں گے اور ایران افورڈ نہیں کر سکے گا. یہ بھی فیصلہ ان کا ہی ہے. دیکھیں عجیب و غریب باتیں سنیں ذرا آپ. ٹھیک ہے جی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ امریکہ کے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور ایران کے پاس آپشنز محدود ہیں. یہ غلط ثابت ہو چکا ہے. ایک کے بعد دوسرا نیا آپشن کھلتا جا رہا ہے ایران کے لیے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, ہورمز تک پہنچ گئی ہے اور باب المندیب تک بھی جا رہی ہے اور آگے بھی جانے کے لیے تیار ہے. دیٹ مینس 35% پلس ٹوٹل ٹریڈ آف دا ورلڈ ول کم ٹو اے ہالٹ. ٹھیک ہے. اینی وے کچھ کر لیا انہوں نے, بڑھ کے سن لیں ان کی. آگے سے جناب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہ ایزمپشنز کہاں سے آتی ہیں ان کو. یا تو وہ رات کو کوئی خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو اس کو سچ مان کے اور اپنا رد عمل اس کے مطابق طے کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کی کوئی بات حقیقت کے قریب تر بھی نہیں ہے. سوچی سمجھی پلاننگ ہے یہ, کیونکہ وہ جنگ تو ہار رہے ہیں تو obviously ان کے پاس پبلک کنزمپشن کے لیے یہی اسی طرح کی باتیں ہیں. بخاری صاحب امریکہ کا مین آبجیکٹو اس جنگ میں جب وہ شامل تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے, رجیم چینج, ایران کے اندر رجیم بدل دیں گے, ایران کے لوگ باہر نکل آئیں. اب ان کے وزیر خارجہ جو ہیں مارکو روبیو صاحب, وہ کیسے یو ٹرن لے رہے ہیں. جی بخاری صاحب 1 مہینے کی جنگ کے بعد آبجیکٹو سارے ہی بدل گئے ہیں. نہ رجیم چینج اب آبجیکٹو ہے, نہ پراکسیز کی بات ہو رہی ہے, نہ میزائلز کو ان کی رینج کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. سائرہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے بڑکوں کا اور دوسرا یو ٹرن کا ایک نئی چیمپئن شپ شروع ہے, ایک چیز سے واپس جاتے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے بہت سیریسلی کہا تھا کہ ہم یہاں رجیم چینج کریں گے. اب وہ کہتے ہیں یہ کبھی ہمارا آبجیکٹو تھا ہی نہیں. آپ آگے سوچیں. وہ کہا تھا یہ جنگ 48 گھنٹوں میں ہم ختم کر دیں گے. میں کس بات کا رونا رہا ہوں. ابھی تو یہ ہیگزت کا رونا ہے کہ اس جیسے بیوقوف جرنیلوں کی بات مان کے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, ٹرمپ کو گھسیٹا گیا اس جنگ میں اور یہ اب گلے کی ہڈی بن گئی ہے, نہ نگلی جا رہی ہے نہ تھوکی جا رہی ہے. ان جیسے جرنیلوں کی بات مان کے اب صورتحال یہ ہے
کہ جو امریکی مائٹ کے آئیکنز ہوتے تھے طیارہ بردار جہاز، ان بیچاروں کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ ورکشاپوں میں رول رہے ہیں، مرمتیں کرا رہے ہیں، اور یا کوئی سینکڑوں میل دور جا کے پارک ہوئے ہوئے اپنے اپنے زخم چاٹ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ جی وہ آگ لگ گئی تھی لانڈری میں تو بسترے جل گئے جی تو سوئیں کہاں جی، اینڈ وغیرہ وغیرہ. ڈوب مرنے کی باتیں ہیں یہ ساری. کس طریقے سے دم دبا کے وہ بھاگے ہیں. اور جو دوسرے دو آ رہے ہیں، ایران میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ یہ بھی کہیں قریب آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ بھی ہم نبٹ لیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر ٹرمپ والے اپنی فیملی کو بلائیں. پھر ہاں مطلب خاندان رہ گیا باقی نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جنرلوں نے یہ ان کو کہتے ہیں جو یعنی بے تکے ٹارگٹس بنا کے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھ کے دنیا کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. آپ ان کی شکلیں دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اپنے اپنے زخم بھی چاٹ رہے ہیں اور اپنی اپنی کہیں بات کے اوپر شرمندہ بھی ہیں. ڈٹائی سے کھڑے ہیں اس لیے کہ وہ جو ایک سب سے بڑا پاگل ہے پیچھے، وہ جو ہے اس کا وزیر ہے. ڈٹائی سے کھڑے بھی نہیں ہیں اب تو، اپنے پاؤں پر بار بار بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. اب آجیے جناب اس چیمپئن شپ میں تیسرا کریکٹر جو ہے روبیو، جس کی آپ نے بات کی ہے اور ابھی جو آپ نے سنوایا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. پہلے تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ اپنے دفاع کے لیے ڈیٹرنٹ بنانا آپ مامے لگتے ہیں اس کے. جب ہم نے ایٹم بم بنایا تھا تو وہی تھاٹ کہ انڈیا جیسے دشمن سے نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسا ہتھیار ہمارے پاس ہو کہ یہ ہماری طرف دیکھنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچے یہ جرم ہے، یہ کس قوم کا حق نہیں ہے. یہ مامے کہاں سے بن گئے ہیں اتنے 1000 میل دور بیٹھے ہوئے؟ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اسرائیل سے کروا کے پورے عرب لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے پرانے خواب ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں دہشت گردی کو سپانسر نہ کریں، ایران کو بھی یہی کہتے ہیں. تو آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ ایک صہیونی ریاست جس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ نسل کشی کا مجرم ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے کہا ہوا ہے اسے گرفتار کر کے پیش کریں. اور ٹرمپ جیسا، میں کیا کہوں، میرے پاس لفظ بھی اٹھ جاتے ہیں، بیوقوف شخص جو ہے اسے ریڈ کارپٹ بچھا کے انوائٹ کر کے 6 دورے کراتا ہے. یہ ہے رسپیکٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ ٹیررزم، اس کو کہتے ہیں ہیجمنسٹک ایٹیچیوڈ، ہیجمنی کا ایٹیچیوڈ. اس کو کہتے ہیں یہ جو دنیا کے اوپر راج کرنے کے خواب دیکھنے والے دیوانے ہوتے ہیں. تو یہ آگے چلیے جناب، وہ فرما رہے ہیں کہ ایران نے حماس، حزب اللہ اور عراقی ملیشیا پر سرمایہ لگایا ہے اور تاکہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں کو دھمکاتے رہیں. کہ بلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو تیل ہے، جو آئل ہے اس خطے میں، وہ آپ نہیں چاہتے کہ عربوں کے پاس رہے. یہ عرب میرے بھائی جو ہیں یہ تو بیوقوف اور بھولے لوگ ہیں. یہ جس طرح انہوں نے لا کے انہیں بٹھا لیا ہے نا، اگر یہ ایران اس کو چیلنج نہیں کرتا تو یہ تیل پہلے بھی ڈالر کے علاوہ نہیں بیچ سکتے تھے. اور ان تمام کنوؤں کے اوپر جو ان کی ویلتھ ہے اصل میں اس کے اوپر قبضے ہوتے ہیں امریکن کے. یہاں امریکن بیٹھے ہوتے. یہی غلطی کی تھی صدام حسین نے، آپ کو یاد ہے کہ امریکنوں کو لا کے بٹھا دیا تھا حفاظت کرنے کے لیے، پھر انہوں نے جان چھوڑی نہیں، آج تک نہیں چھوڑی، ابھی تک بیٹھے ہیں وہاں پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ امریکہ کے لیے تو بدحواس کرنے کے لیے اس کو کافی ہے، لیکن اس وقت دنیا میں ریڈیکل چینجز ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر نئے ورلڈ پلیئر آئیں گے. یہ جو ہمارے ڈار صاحب گئے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ. میں 2006 میں گیا تھا چائنا، ہماری ملاقات وہاں انہوں نے کروائی جو پولٹ بیورو کا بہت سینئر ترین ممبر تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ امریکہ کی جو ہیجمنی ہے، یہ جو امریکن امپیریلزم ہے، یہ کبھی ختم ہوگا کہ نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا give us 20 more years. 2006 we will dictate terms to the world. مجھے آج تک وہ جملہ میرے کانوں میں ایکو کرتا ہے. اور آج چائنا یقینی طور پر اکنامکلی، ملٹری مائٹ کے اعتبار سے اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گا. اب ایک ہی گارنٹر بن سکتا ہے اس پوری صورتحال میں جو اس وقت اس کی کنجی ہے. مڈل ایسٹ کا جو کرائسس ہے اس کی کنجی ہے کہ کون گارنٹی دے گا کہ امریکہ اور اسرائیل آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یہ کوئی ایسا ہی کر سکتا ہے نا جو اگر یہ کہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کرنے بھی نہ دے. You see what I mean? Yes, I understand that. لیکن بخاری صاحب، سوری آپ قطع کلامی کر رہی ہوں، چین جیسا ملک تو کبھی کسی، مجھے غالباً آپ چین کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے، تو بخاری صاحب چین جیسا ملک، اشارہ نہیں واضح طور پہ کہہ رہا تھا، چین جیسا ملک تو کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوتا. اور جتنا لیک آف ٹرسٹ ہے چین کو امریکہ اور اسرائیل پر، تو چین گارنٹی دے گا کیوں؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، مجھے تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنی چاہیے، شاید لوگوں کو بھی بات سمجھ نہ آئی ہو.
گارنٹی وہی حکومت یا وہی قوم یا وہی ملک دے سکتا ہے جو اپنے کہے پر پھر عمل بھی کروا سکتا ہوں. ابھی میں آپ کو کہہ کے ہٹا ہوں کہ 20 سال 2006 میں اشارہ کیا گیا تھا کہ ہم پھر ورلڈ سٹیج پر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائیں گے. یہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ امریکہ از نو لانگر سولر پولیٹیکل ورلڈ. وہ یہ اب یونیلیٹرل ورلڈ ہونے جا رہی ہے. یہ ایک قوت کی دنیا اب نہیں ہے, ملٹی پولر ورلڈ بنے گا. ایبسولوٹلی بن گیا ہے, بنے گا نہیں, بن گیا ہے. بخاری صاحب بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. بخاری صاحب اسحاق ڈار صاحب نے دورہ چین کیا ہے, تو یہ دورہ کرنٹ سینیریو کے اندر اپنے اس کی سگنیفیکینس کے اوپر تو بات کی. بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو نتائج پاکستان حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس دورے سے اور ان ساری میٹنگ سے, جو 4 ملکی وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوا, جتنی بھی پاکستان ثالثی کر رہا ہے, جنگ بندی کروانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا, یا پھر جب تک دونوں سائڈز ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی تب تک یہ جنگ ایسے ہی جاری رہے گی؟ اس وقت تک تو چلے گی تو بہت تباہ کاری ہوگی. اس جنگ کو ختم کرانا بہت ضروری ہے, اور یقینی طور پہ پاکستان واحد ملک ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی ٹھیک ہیں جی, اور ایران سے تو بہرحال دہائیوں سے ٹھیک ہیں, تو ایک ہی ملک ہے وچ کین ہوسٹ کہ اس کا کوئی سلوشن ڈپلومیٹیکلی نکل آئے. اس کے اوپر ہمیں انڈورسمنٹ مل گئی ہے چائنا سے بھی. ابھی یہ 3 ملکوں کے وزرائے خارجہ آئے تھے, وہ بھی دے گئے ہیں ہمیں. خود امریکہ کے ٹرمپ نے نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر کی اور اسحاق ڈار کی ٹویٹس جو ہیں ری ٹویٹ کی ہیں, بلکہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ وی ٹرسٹ دیٹ پاکستان از گوئنگ ان اے رائٹ ڈائریکشن. بخاری صاحب وہ تو اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ اگر پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو اپنا ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے تو وہ بھی امریکہ کا کریڈٹ ہے. دیکھیے اب یہ تو میں نے کہا نا کہ دعوے کرنے میں, بڑکے مارنے میں تو کچھ نہیں لگتا. ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دس فیور از اونلی فار پاکستان. جی ٹھیک ہے, اب اس کو آپ جو مرضی ایزمپشنز کے اوپر اگر آپ نے جینا ہے تو آپ جیتے رہیں, لیکن ایزمپشنز کے اوپر ملکوں کی پالیسیاں طے نہیں ہوتی ہیں. اور خاص طور سے وارز میں جب جنگ ہو رہی ہو تو پھر گراؤنڈ ریالٹیز ڈٹرمن کرتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جی بالکل. جی بخاری صاحب سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. بخاری صاحب وزیر خارجہ جو ہیں امریکہ کے, ان کی ہم بات کر رہے تھے. ہم نے ون سائڈ آف اسٹیٹمنٹ تو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی, رجیم چینج والی بات. ایک اور معاملے کے اوپر بخاری صاحب امریکہ جو ہے وہ یو ٹرن لیتا دکھائی دے رہا ہے. وہ امریکی صدر جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں امریکن نیوی بھیجوں گا کمرشل جہازوں کی حفاظت کے لیے, اور ہم بس آئے اور ابھی اپنا ہرمز کو کھلوا لیا. اب امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابنا ہرمز کو کھولے بغیر ہی, بیکاز دے نو دے کانٹ ڈو اٹ, انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کھولے بغیر اس جنگ سے نکل جائے. یہ بالکل فیکٹ ہے, اس کی تو تردید بھی نہیں کی ہے نا امریکہ کی کسی اس نے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ ابنا ہرمز جو ہے یہ ٹرمپ کا واٹرلو بنے گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے مامے نہیں ہیں. یہ کبھی بھی ایران نہیں سوچتا اگر ایران کے خلاف اس قسم کا ایگریشن کمٹ نہ کیا ہوتا. آج تک ایران نے کبھی کسی کے ٹریڈ شپس کو نہیں روکا تھا یہاں پر. پچھلی دفعہ بھی جب ہوئی تھی جنگ تو دھمکی ضرور دی تھی لیکن کیا نہیں تھا. تو یہ کریڈٹ کہ ایران نے اب اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے, اور اب ان کے پارلیمنٹ نے قانون بھی پاس کر دیا کہ ٹول دے کے جائیں گے وہاں سے آپ ہر کوئی. یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. اس کا کریڈٹ میں نہ ایرانین گورنمنٹ کو دیتا ہوں نہ کسی اور کو دیتا ہوں. ٹرمپ نے یہ حماقت کر کے یہ اختیار جو ہے یہ ایران نے اپنا استعمال کر لیا. بخاری صاحب اس سے زیادہ بڑی اور ڈیفیٹ کیا ہوگی کہ امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ آپریشن ختم کریں گے نا تو ابنا ہرمز خود ہی کھل جائے گا. مطلب وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اب دے کانٹ ڈو اٹ, وہ ملیٹریلی اس کو نہیں کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے جب یہ ذکر چھیڑ دیا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے اس میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ جب میں ہرمز کا مسئلہ چھیڑوں گا تو پوری نیٹو کی فورسز میرے ساتھ ہوں گی. ہر ملک جو ہے اپنے اپنے بحری جہاز بھیج دے گا اور ہم طوفان کی طرح سے برسیں گے اس کے اوپر ہرمز پہ جا کے, اور ایران کی کیا مجال ہے جو ہمیں روک رہے. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے نے جس طرح سے ڈسون کیا ہے ٹرمپ کو, جس طرح سے امریکہ کو آئسولیٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں, یہ تباہی بھی امریکہ کی اس سے پہلے کسی صدر نے نہیں کرائی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں چھوڑ کے جائے گا ٹرمپ وہاں سے واپس آنے کے لیے بھی امریکہ کو کئی سال لگیں گے, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس وقت صورتحال اتنی تباہ کن ہے کہ اس کی ملٹری مائٹ کی ریپوٹیشن بھی ایٹ سٹیک ہے, پریزیڈنٹ کی اپنی پریزیڈنسی ایٹ سٹیک ہے, اس لیے کہ بعض اندر سے نکل رہی ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے, اس کو امپیچ کر دیا جائے اس کو. تو اور اگر میں آپ کو نو کنگز والا حوالہ دوں تو 70 لاکھ ایک دن اور 90 لاکھ دوسرے دن لوگ باہر نکلے
جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پریزیڈنٹ نہیں چاہیے. انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس نے ملک کی پریسٹیج کو داؤ پر لگا دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کوئی حق حاصل نہیں تھا ایران کے خلاف ایگریشن کا. انہوں نے یہ کھلم کھلا کہا ہے کہ اسرائیل کے اکسانے پر, اس کی سازش پر, ایپسٹین فائلز کی دھمکی کے تحت اس نے اس جنگ میں شرکت کر کے امریکہ کو ذلیل و خوار کروا دیا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تو جو تبصرہ کریں گے وہ کہہ دیں گے کہ دیکھو جی یہ تو جو منہ میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں, بائسڈ ہے. لیکن یہ بات امریکن لوگ کہہ رہے ہیں, اور امریکن پیپل کی آواز جو ہے that can never go unheard. بالکل بخاری صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ ویتنام کے بعد جو ہے ویتنام کی جنگ سے نکلنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مظاہرے ہوئے تھے, اور اب اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکل رہے ہیں. بخاری صاحب, جس طرح سے امریکن گورنمنٹ اور امریکن ایڈمنسٹریشن بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے, یو ٹرنز لے رہی ہے, کیا امریکن لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بائی کریں گے کہ پہلے رجیم چینج کا نعرہ لگایا اور پہلے اپنا ہرمز کو کھلوانے کا نعرہ لگایا, ایران کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کیا, اور اس کے بعد ہر چیز سے بیک؟ دو مختلف صورتحال ہیں, ہم ذرا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھتے ہیں. جی, جو پہلی صورتحال تھی جب لوگ باہر نکلے تھے امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, وہ تھی ٹو سپورٹ دا پیلسٹینین کاز. یہ جو اب ہو رہا ہے امریکہ کے اندر, یہ جو نو کنگ نو وار جو سلوگن لگ رہے ہیں, اینڈ گو ٹرمپ, یہ جو ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. یہ بالکل مختلف ہے اس سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں ٹرمپ چاہیے ہی نہیں, اب یہ رجیم جو ہم پر مسلط ہے, اور وہ ٹھیک کہا تھا نا ایران کے عراقچی نے, اس نے کہا یہ یہاں رجیم چینج کرنے آئے تھے, یہ ان کی اپنی رجیم چینج ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے اتنے غیر حقیقی فیصلے کریں گے, دوسروں کی آزادی کو سلب کریں گے, تو آپ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں آپ کا پیچھا کریں گی. یہ نا میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, ٹرمپ آج کل چین کی نیند نہیں سوتا ہوگا, ہانٹ کرتی ہوں گی اس کو یہ آوازیں. جو کچھ ہم نے منظرنامہ دیکھا ہے حقیقت میں ٹی وی کی اسکرین کے اوپر, وہ تو لوگ جو ہیں وہ تو دیوانہ وار باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ اس پاگل آدمی کو بھیجیں یہاں سے. تو یہ جو ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے امریکہ کے اندر, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی بخاری صاحب, اب جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ان مذاکرات میں جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پاکستان آئیں گے اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہوں گے ان مذاکرات میں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو خبریں آ رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہ تب تک ان مذاکرات میں نہیں جانا چاہتے جب تک یہ گارنٹی نہ ہو کہ ایک تو ان مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہو جائے گی, دوسرا ٹرمپ جو ہے وہ اس کو سیبوٹاج نہیں کریں گے. ایک بات یاد رکھیں, آج کل اب وہ کہتا ہے نظر طائر دیکھیں, اگر طائرانہ نظر ڈالنے کی صورتحال کے اوپر, تو جے ڈی وینس ایک سائیڈ پہ ہوئے لگ رہے ہیں. کیونکہ وہ خود کو نیکسٹ پریزیڈنٹ کے طور پر اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ تو ہے ہی, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہی واز اگینسٹ دا وار. اس کے بارے میں یہ رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ اس نے ٹرمپ سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں ابھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ ہم یہ جنگ بند کرنے جا رہے ہیں, میں اس طرح کی خالی بڑھ کے نہیں مار سکتا. اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, پریزیڈنٹ امپیچ ہو جائے تب بھی وہ پریزیڈنٹ ہے, اور اگلا الیکشن وہ لڑیں گے کیونکہ یہ تو اس کی آخری ٹرم ہے, تو تب بھی وہ پریزیڈنٹ. تو ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دا فیوچر, ہی ہیز ٹو تھنک اباؤٹ دا امیریکن نیشن, کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. اس کی فوج ذلیل ہو رہی ہے, اس کی ڈپلومیسی کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ہر طرح سے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ ہز ایٹیچیوڈ. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ باہر کی دنیا بھی یہ سمجھتی ہے کہ وینس جو ہے ہی از اے سینسیبل پرسن, اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. ایران بھی اسی کے ساتھ بات کرنے پر تھوڑا سا سلائٹلی ایگریڈ ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ آج پھر جو ہے وہ یورپین کنٹریز پر ایک دفعہ پھر برس گئے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ خود لڑنا سیکھو, خود جا کے اسٹریٹ آف ہارمز کھلوا لو, ورنہ تیل ہم سے لے لو. تو بخاری صاحب, اس دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ٹرمپ ہے نا, یہ پریزیڈنٹ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک دکاندار ہے. یہ نا سودا بیچتا ہے اپنا, یہ ہر چیز کے اوپر داؤ لگاتا ہے. ہی از اے گیمبلر آلسو. اب آپ دیکھیں کہ سڑک ایک انہوں نے ساتھ نہیں دیا نا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ کو تیل مجھ سے خریدنا پڑے گا, یا مجھے آپ یہ بتائیں وہ ہارمز میں آ کے لڑیں گے کیوں, وہ ایران کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں کر لیں گے. آپ ذرا سوچیں نا, مطلب وائی شوڈ دے کم اینڈ فائٹ, جبکہ تیل ان کو مل سکتا ہے ایران سے بات چیت کر کے. اور ایران کا تیل اگر وہاں جائے گا تو ذرا اکنامکلی سوچیں ایران کہاں ہوگا, اور جب اس کی اکنامی بہتر ہوگی تو آپ سوچیں وہ کیا نہیں کر گزرے گا. یہ ساری باتوں کا ادراک جو ہے یہ مسٹر ٹرمپ کو نہیں ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, ان ساری باتوں سے جس طرح سے وہ یورپ کے ساتھ ناراض رہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہماری مدد نہیں کی جنگ میں, ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اس جنگ سے؟ آف کورس ہی از. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف لیڈرز نے اسٹارٹنگ ود اسپین, دین کمنگ ڈاؤن ٹو کینیڈا,
اینڈ دین کمنگ بیک ٹو دا یورپین کنٹری, برطانیہ ہے اس میں سوئٹزرلینڈ ہے, اس میں انہوں نے کہا یہ جنگ ہماری ہے ہی نہیں. مائنڈ دا ورڈز, بالکل دیٹ مینس دے ہیو کمپلیٹلی ڈس اون دس وار. تو یہ تو بہت بڑی ہزیمت ہے امریکہ کے لیے, جو یہ سمجھتا تھا کہ اس کے الائز جو ہیں اس کی آنکھ کے اشارے سے چلتے ہیں, انہوں نے لال جھنڈی دکھا دی اس کو. نو مسٹر ٹرمپ, تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, گو ٹو ہیل. بالکل بخاری صاحب, اور اس حوالے سے امریکہ اب ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے جنگ کے لیے,